56 اسلامی ممالک 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی آبادی آخرکار اپنا ہی دفاع کرنے میں ناکام کیوں؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو سامنے رکھ کر مسلم امہ کی فلسطین کی حمایت نہ کرنا اور بھرپور اس کو مالی تعاون نہ کرنا، اس پہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ پروف کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے اس سارے سچویشن کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا آپ نے اس میپ کو سمجھنا ہوگا۔ اس میپ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اب اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے مسلم ممالک ہیں۔ عراق ہے، لبنان ہے، شام ہے، مصر ہے، سعودی عربیہ ہے، اور اس کے ساتھ ایران ہے، اور پھر ایران کے ساتھ پاکستان ہے، پھر افغانستان ہے۔ اتنی اسلامی ممالک ہونے کے باوجود آج تک کسی ملک نے سامنے آ کے حمایت نہیں کی، صرف مذمت کی ہے کہ اسرائیل اس جارحیت بند کرے، لیکن وہاں پہ فلسطینی کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کچھ اشتعال دے رہا ہے، لیکن وہ میں پروف کے ساتھ ثابت کروں گا۔ کیسے؟ اب دو ملکوں کے آپس میں جنگ چل رہی ہے، اگر دنیا میں کوئی سے طاقتور ملک ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان میں صلح کروا دے۔ اب اسرائیل اور فلسطین کا اصل معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل نے آہستہ آہستہ اپنے اثر رسوخ بڑھاتے ہوئے فلسطین کی بہت ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا، فلسطین کا اصل اسٹیٹس ختم کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے بہت سارے ممالک ہیں، اکیلا اسرائیل نہیں کر سکتا۔ اب فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو جتنے علاقے قبضے کے وہ ہمیں واپس کریں، آپ اپنے علاقوں میں رہیں، ہم اپنے علاقوں میں رہیں گے، جنگ ختم کریں۔ جب تک فلسطینی کو ان کا حق اور ان کی زمینیں واپس نہیں کی جائے گی تو یہ جنگ مزید چھڑے گی، یہ نہیں کہ جنگ بند ہو جائے گی۔ اب دو ممالک کے آپس میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی طاقتور ملک ہے، کسی بھی امریکہ کی مثال لے لیں، اب اس کو چاہیے کہ وہ مسلم ممالک کے ساتھ باقی جتنے بھی طاقتور ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ معاملہ حل کرا دیتا۔ اب وہاں سے اٹیک ہوا ہے، امریکہ نے اسرائیل کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اب حمایت کرنے کے بعد اس کو بحری جہاز میں بہت سارے جنگی جہاز اور میزائل، بہت سارے ایسے سامان جو جنگی حالات میں کام آتے ہیں، وہ امریکہ نے اسرائیل بھیجے۔ اب یہ دوہرا معیار، ایک طرف مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، دوسری طرف امریکہ کا سپورٹ کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سوال نشان ہے۔ اب ایک طرف امریکہ اس جنگ میں اتر گیا، لیکن یہاں پہ مسلم ممالک کی خاموشی، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ اگر امریکہ اس جنگ میں نہ اترتا تو اگر کوئی مسلم ممالک اس جنگ میں اترتا تو پھر بھی ہم کہتے تھے کہ نہیں، مسلم ممالک کو نہیں اترنا چاہیے۔ دو ملکوں کی جنگ ہے تو باقی مسلم ممالک اور باقی جو مغربی ممالک ہیں وہ آپس میں صلح کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ کے فل سپورٹ اور دوسری طرف مسلم ممالک کی خاموشی بہت بڑا، اگین میں کہتا ہوں بہت بڑا سوال نشان ہے۔ ہم مسلمان دنیا میں ہم اس لیول تک پہنچ گئے کہ ہم اپنے دفاع نہیں کر سکتے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ کرنا اسے کیا فرق پڑتا ہے، اس کے ساتھ مغربی ممالک کھڑے۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں جنگ پھیلے، اشتعال انگیزی پھیلے، دنیا میں لوگوں کو قتل و غارت کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف دنیا پوری ایک طرف کھڑی ہے طاقتور، اور دوسری طرف فلسطینی کو قتل عام جاری، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ایک طرف ان پہ کیا گزر رہی ہے یہ ان لوگوں کو پتا ہے جن ممالک میں اس سے پہلے جنگیں ہوئی ہے۔ اب مسلم ممالک کیوں خاموش ہے؟ جب حماس نے وہاں پہ اٹیک کیا، حماس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے ساتھ تو مسلم ممالک ہے، ہمارے آپس میں جنگ تو چلتی رہے گی۔ اگر دنیا کے جتنے ممالک کو صلح کروا دیں گے، اگر باقی امریکہ اور جتنے بھی مغربی ممالک انہوں نے اگر سپورٹ کیا تو اسلامی ممالک آئیں گے، لیکن اسلامی ممالک صرف مذمت پہ آئے۔ بھائی اس کو امداد بھیجنا، اس کو بیچنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پہ جائیں، کچھ نہ کچھ کریں۔ اگر نہیں کرنا چاہتا تو سب سے معذرت مانگے، پھر حماس بھی کچھ نہ کچھ اس کا حل نکال لے گا۔ حماس نے ایک ٹائم پہ اسرائیل کا غرور خاک میں ملایا، اب اس کے 5000 میزائل ایک ٹائم پہ اس نے پھینکے، اور اس میں اسرائیل کا آئرن ڈون سسٹم ہے، جو وہ کہتا تھا کہ فخر محسوس کر اتنا طاقتور سسٹم ہے کہ اس کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا۔ اب اس کو اس نے رون کر ڈالا ہے اور وہاں پہ وہ گئے۔ اب ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، جہاں پہ بھی ہو، جہاں پہ بھی اگر دنیا میں مثال لیجیے گا، صرف ایک دو کنٹری کے علاوہ ہر جگہ مسلم کنٹری میں یہی وار چل رہی ہے، ٹیررسٹ مسلم کنٹریز میں، دہشت گردی مسلم کنٹریز میں۔ آخرکار مسلم ممالک کی آپس میں اتحاد نہ ہونے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ مسلم ممالک آپس میں اختلافات ہونے کی یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ یا آپ سازش کہہ لیں یا اپنی ہی لاپرواہی کہہ لیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ اٹیک بھی ہوتی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ مسلم ممالک اگر آپس میں اتحاد کرے
تو کسی بھی ملک کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آگ اٹھا کے دیکھے، لیکن آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ اپنی مفادات کے تحت اگر بڑی وجہ دیکھیں تو اپنی مفادات کے تحت سب کچھ جو ہے وہاں پہ مسلمان جو مرضی ہو جائے، لیکن اپنی مفادات کو سامنے رکھ کر۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کچھ بھی ہو، ہم چاہتے کہ امن ہو، لیکن دوسری طرف کا بھی زاویہ دیکھنا پڑتا ہے نا، ان کا نظریہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، اپنے نظریہ بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اب ذرا مثال لیجئے گا، اگر ایک لاہور کی مثال لے لیں، اگر لاہور میں آپ کسی ایک یہودی کو قتل کر کے دیکھیں یا اس کو مار کے دیکھیں، پورا لاہور کو راکھ کر دیں گے، یا ان لوگوں کی غلط فہمی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان کہاں پہ بھی دنیا میں اس کو مارا جائے نا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلم ممالک ان کے سربراہان اپنی عیش و عیش من دوسروں کی جال میں پھنسے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کچھ کرنا چاہیے، نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، آنے والے وقت میں اس کے نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا اور بہت برا حال دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے، برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ صرف مذمت سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں نہ کریں اس کو فرق نہیں پڑنا، اس نے اپنے آپ کو اتنے مضبوط بنا لیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہ جو جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں نا، یہ سارے ان کے پاس ہے۔ 2 ارب کی آبادی ہے، کسی نے اپنا ایک سوشل پلیٹ فارم نہیں بنایا کہ وہاں پہ متحد ہو سکے، وہاں کے اپنی بات دوسروں تک پہنچا، اور اس سوشل پلیٹ فارم میں آپ ان کے اگینسٹ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، سارا ان کے پاس کنٹرول ہے، آپ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا چینل ہٹا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، صلح ہو۔ ایک طرف دنیا کہاں پہ کھڑی اور دوسری طرف مسلم ممالک کی خاموشی بہت بڑا سوال نشان ہے۔ اس لیے میری ان مسلم ممالک کے سربراہان سے یہ التماس ہے کہ اگر اس وقت آپ نے کچھ نہیں کیا نا، تو آنے والے وقت میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ مطلب آپ مثال لیجیے، دیکھیے کرنٹ سچویشن کو دیکھیے، مسلمانوں کو مارا جائے گا ہر جگہ پہ، مسلم ممالک میں جنگیں چھڑے گی، مسلم ممالک میں ہر کچھ ہوگا، لیکن کوئی سپورٹ والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اگینسٹ ریکویسٹ ہے کہ مسلم ممالک اس چیز کو دیکھیں، مذمت کے بجائے پریکٹیکلی کام کرنا شروع کر دیں، تاکہ اس کا کچھ حل نکالا جائے۔ اللہ حافظ۔